اور آپ اور ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے قلوب طاہر ہیں، مطہر ہیں ذکر محمد و آل محمد سے، اور خدا نے ہمیں فرش عزا کی نعمت سے نوازا ہے۔ یقیناً یہ دل جو انتہائی مشکل میں رہتا ہے، بہت سے سوالات بھی کرتا ہے، بہت سی پریشانیاں بھی لے کے آتا ہے، اتنی آسانی سے مانتا بھی نہیں ہے۔ مسئلہ دل پر کسی کا بھی زور نہیں چلتا، حتیٰ ہمارا اپنا زور بھی نہیں چلتا۔ دل کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، خدا نے بھی آپ کے دل پر جبر نہیں کیا ہے۔ خدا اگر چاہتا تو آپ کے دل کو جبرن مومن کر سکتا تھا، لیکن خدا نے کہا میں نے ایسی چیز بنائی ہے جس پر میں جبر نہیں کروں گا، یہ خود سے میرے پاس آئے تو اس آنے کی قیمت ہے۔ یہ دلدار کا ہے، جائے دلدار است دل، نہ جائے اغیار است دل۔ یہ دل دلدار کا ہے، اغیار کا نہیں ہے۔ اغیار کے حملے ہیں، کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اس دل کے دو کان ہیں، لہو اذنان، ایک پر فرشتہ بیٹھا ہے اور دوسرے پر شیطان بیٹھا ہے۔ شیطان وسپر کرے گا، شیطان بھی اپنی کوشش کرے گا، دل میں بہت سے وسوسے بھی آئیں گے۔ ان وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ ان سے ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اس دل کو ہم نے سکون اور قرار کیسے دینا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہاں ایک آیت آج پیش کرنے جا رہا ہوں، مشہور آیت ہے، آپ سب نے سن رکھی ہے اور بارہا مجالس میں بھی آپ نے سن رکھی ہے۔ اس آیت کو تھوڑا سا اس کو دیکھنے کا، سمجھنے کا انداز مختلف ہوگا اور اسی حوالے سے، اپنے موضوع کے حوالے سے ہوگا۔ اگر کوئی بھی مشکل دل میں پیش آ رہی ہے تو دلدار سے ہی بات کرو۔ یہ نہیں ہے، دلدار یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہارے دل میں کوئی مشکل آئے گی نہیں، کوئی شبہ آئے گا نہیں، کوئی بات پیدا نہیں ہوگی۔ اگر ہو جائے تو کیا کرو؟ خود مجھ سے بات کر لو، خود خدا سے کلام کرو۔ یہ دل خدا کا ہے، اس دل کو خدا سے متصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارا تمام باتوں کا خلاصہ صرف اتنا سا ایک ہی جملہ ہے کہ یہ دل خدا کا ہے اور ہم نے اس دل کو خدا کا کرنا ہے، خدا سے متصل کرنا ہے۔ اس دل میں ہم نے خدا کی محبت کو بسانا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے دلوں میں ہے خدا کی محبت انشاءاللہ۔ ہم نے حب اللہ کو پیدا کرنا ہے، حب اللہ کو مزید معجزن کرنا ہے۔ جتنا بھی ہے، جس بھی اسٹیج پر ہیں، اس اسٹیج سے ہم نے آگے جانا ہے۔ اس راستے میں جب رکاوٹیں آئیں تو کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ خود خدا کے پاس جاؤ۔ کس سے بات کریں؟ خود خدا سے بات کرو۔ خدا سے کیسے کہیں کہ مجھے شک ہو رہا ہے، میرے دل میں تیرے متعلق کچھ اور خیالات آ رہے ہیں، میں خود خدا سے تو نہیں کر سکتا۔ یہی تو فرق ہے تجھ میں اور خدا میں، ہم میں اور خدا میں۔ ہم آپس میں بہت سی باتیں آپس میں نہیں کر سکتے۔ آپ سے اگر کچھ ہو گیا ہو، میں آپ کے بارے میں مجھے کوئی خیالات آ رہے ہوں، میں آپ سے پوچھ نہیں سکتا۔ آپ سے پوچھوں گا آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ جواب ہی نہیں دیں گے۔ لیکن خدا ارحم الراحمین ہے۔ خدا کا ظرف کہنا غلط ہے، لیکن خدا کا ظرف آپ جیسا، ہم جیسا نہیں ہے۔ خود اس سے بات کرو۔ کسی نے بات کی ہے خدا سے کسی مشکل پر؟ اذ قال ابراہیم ربی ارنی، ابراہیم کس سے کہہ رہا ہے؟ خدا سے۔ مشکل نفس ابراہیم میں، قلب ابراہیم میں مشکل ہے۔ ابراہیم نے دیکھا کہ ایک درندے نے دوسرے پرندے کو کھایا، ایک درندے نے ایک چرندے کو کھایا، اس کو دوسرے نے کھایا اور اس کو تیسرے نے کھایا، پتہ نہیں کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں گیا۔ اب ان جانداروں کو بھی زندہ کرنا ہے، ان انسانوں کو بھی زندہ کرنا ہے۔ خدایا تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ دل میں خیال آیا۔ کس سے پوچھنا ہے؟ دلدار سے پوچھنا ہے۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم اغیار سے پوچھتے ہیں۔ جب جیسے ہی یہ خیال آیا
ایک جواب دلدار کی طرف سے آئے گا، ایک جواب اغیار کی طرف سے آئے گا، ایک جواب فرشتوں کی طرف سے آئے گا، ایک جواب شیطان کی طرف سے آئے گا۔ ہم شیطان کی بات سن لیتے ہیں۔ شیطان جو وسپر کرے گا، سرگوشی کرے گا، نجوا کرے گا، کچھ بولے گا، آپ کہیں اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، ایسے کریں۔ دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں ان لوگوں کو جن کو آپ امر بالمعروف کرتے ہیں، اچھائی کا کہتے ہیں، نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، حجاب کا کہتے ہیں، ظلم نہ کرنے کا کہتے ہیں، رشوت نہ لینے کا کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا ہی نہیں۔ آپ کی باتوں کا مقابلہ وہ اسی طرح کرتے ہیں جیسے کسی نے ان سے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ آپ بھی شیطان کے ساتھ ایسے ہی کریں جیسے شیطان نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ پھر کس سے کہنا ہے، کس سے بات کرنی ہے؟ دلدار سے بات